ہماری 70 سالہ تاریخ میں ہم نے کبھی ریلوے کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا. جو ML1 ہے انشاءاللہ پاکستان میں ریلویز میں انقلابی تبدیلی لے کے آئے گا. کراچی سے لے کے پشاور تک 8 گھنٹے میں ٹرین پہنچے گی ML1 کے بعد. حکومت کسی قسم کا سفارشی سسٹم نہیں لائے گی. وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان. کہا ML1 پروجیکٹ پاکستان ریلوے میں انقلابی تبدیلی لائے گا. ٹرین میں کراچی سے پشاور کا سفر صرف 8 گھنٹے کا ہو جائے گا. اب ریلوے کو پرائیویٹ سیکٹر سے مقابلہ کرنا ہے. کپتان کا ریلوے کی تمام زمینوں کو بیچ کر کمرشل کرنے کا اعلان. یہ بھی کہا نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی میں 50 لاکھ گھر بنائیں گے جس سے 40 صنعتیں شروع ہو جائیں گی. ڈیزل کی بات جو ہے ابھی رہنے دو. وہ جس دسمبر کی بات کر رہا تھا وہ دسمبر نہیں آنا کبھی. چھوڑو اس کی بات خراب ہو چکی ہے. ڈیزل کی بات نہ کرو. وہ جس دسمبر کی بات کر رہے تھے وہ تو گزر گیا. عمران خان نیک اور دیانتدار انسان ہے. شیخ رشید احمد کا ازاخیل میں تقریب سے خطاب. کہا 3 سال میں ریلوے کا خسارہ ختم کر دیں گے. ملک میں پہلی بار فری ٹریک پالیسی متعارف کرائی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل پر حکومت کا بڑا بجٹ خرچ ہوتا ہے. فواد چودھری نے کہا حکومت کارکردگی پر پوچھنے کا حق رکھتی ہے. کونسل کم عمری کی شادی اور دیگر معاملات پر بات کیوں نہیں کرتی. وزیر سائنس کی میڈیا سے گفتگو. بولے لگتا ہے شہباز شریف کے لیے تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑے گا. نون لیگ میں جاری لڑائی کسی کو تو سلجھانا ہوگی. قومی اسمبلی اجلاس میں زینب الرٹ ایکٹ 2019 متفقہ طور پر منظور. بل کے مطابق بچوں کے خلاف جرائم پر عمر قید اور 10 سے 14 سال سزا دی جا سکے گی. ہیلپ لائن بھی قائم ہوگی. اغوا، قتل، زیادتی کی اطلاع کے لیے جوابی رد عمل ایجنسی قائم کی جائے گی. 2 گھنٹے میں رد عمل نہ دینے پر پولیس افسر کو سزا دی جا سکے گی. میں سمجھتا ہوں بڑا ایک اچھا آسان اقدام ہے. یہ ایک خوش آئندہ بات ہے ہمارے بچوں کے قوم کے بچوں کے تفضل کے لیے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے. تو جتنی جلد ہو اس کو امپلیمنٹ بل باقاعدہ پاس ہو، قانون بنے اور اس پر امپلیمنٹ شروع ہو. قومی اسمبلی سے بل کی منظوری اچھا اقدام ہے. زینب کے والد امین انصاری نے کہا بچوں سے ریپ کے ملزمان کو سزائے موت کا قانون منظور کیا جانا چاہیے. بچوں کے ساتھ ظلم کرنے والا کسی رحم کا مستحق نہیں. ان کو شک ہے تو یہ جس طرح سے کہیں میں اس عمل سے گزرنے کو تیار ہوں، ورنہ میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن فار فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بنایا جائے. رانا ثنا نے بے گناہی ظاہر کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں قرآن پاک اٹھا لیا. رانا ثنا کا تحقیقات کے لیے جوڈیشل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا مطالبہ. بولے 25 سال میں اگر ان کا کبھی کسی منشیات فروش سے تعلق رہا ہو یا انہوں نے کبھی کسی کی سفارش کی ہو تو ان پر اللہ کا قہر نازل ہو، لیکن اگر کسی نے ان کے خلاف جھوٹ بولا تو پھر جھوٹ بولنے والوں پر ذلت و رسوائی کا عذاب نازل ہو. رب تعالیٰ ان لوگوں سے حساب لے. ایوان میں متعدد اراکین کی جانب سے آمین آمین کی صدا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ سچ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اور وہ اٹھ کھڑے نہیں ہو رہے، وہ سچ بات نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر بھی اپنا قہر اور غضب نازل کرے. رسوائی کا جو ہے وہ عذاب نازل ہو. بھی حلف کے اوپر ہے، اوت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ہر رکن قومی اسمبلی یہاں پہ آ کے پہلے دن حلف لیتا ہے، اور جو بھی یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے. ہمیں اس پہ قرآن مجید کو لانے کی ضرورت نہیں. ایوان میں حلف اٹھایا ہے، قرآن پاک اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. رانا ثنا کے قرآن پاک اٹھانے پر مراد سعید کا رد عمل. کہا ماڈل ٹاؤن میں خواتین اور بچوں کو شہید کیا گیا. کیا ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن بھول گئے ہیں؟ ANF آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. PTI رکن بولے شہریار آفریدی پیر کو رانا ثنا کیس سے متعلق واقف دیں گے. حکومت نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں 6 آرڈیننس واپس لے لیے. بے نامی لین دین اور قومی احتساب، جائیداد میں خواتین کے حقوق، سیکشن سرٹیفکیٹ، لیگل ایڈ اور اعلیٰ عدلیہ کے ڈریس کوڈ سے متعلق آرڈیننس شامل ہیں. حکومت کے پیش کردہ 4 بلز منظور، 2 قائمہ کمیٹیوں کو بھجوا دیے گئے. خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف پرویز مشرف کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت. عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدم موجودگی میں دی گئی سزا کہاں کا قانون ہے.
اگر خصوصی عدالت کے فیصلے کو دیکھا جائے تو اعانت جرم میں پارلیمنٹ اور تمام شامل ہیں۔ غداری کے قانون میں تبدیلی کے بعد صرف ایک بندے کو ہی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے خصوصی عدالت کی تشکیل کی سمری کا ریکارڈ اور ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل کی حیثیت پر جواب طلب کر لیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی مثبت اثرات۔ 100 انڈیکس دوسرے روز بھی تیزی کی سمت میں گامزن رہا، 17 ماہ بعد 43,000 کی سطح عبور کر گیا۔ خیبر پختونخوا میں شدید سردی کا راج، کالام میں درجہ حرارت -15، مالم جبہ اور اپر دیر میں -6، چترال میں -1 اور پارا چناب میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں مزید سرد، شمالی بلوچستان میں برف باری کا امکان، کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں کا زور، کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سخت سرد موسم، غزر کی منجمد خلطی جھیل کھیل کا میدان بن گئی۔ ایک روزہ آئس اسکیٹنگ فیسٹیول سج گیا، شائقین کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ فیسٹیول میں فٹ بال کے مقابلے بھی ہوئے۔ آسٹریلیا کے لیجنڈری اسپنر شین وارن کی ٹیسٹ کیپ 10,07,500 آسٹریلوی ڈالرز میں نیلام، پاکستانی روپوں میں مالیت 10۔ دنیا بھر میں رواں سال کا پہلا چاند گرہن آج ہوگا۔ چاند گرہن کا دورانیہ 4 گھنٹوں پر مشتمل ہوگا۔ پاکستان میں رات 10:07 سے چاند گرہن دیکھا جا سکے گا۔ رواں سال چاند گرہن 4 ہوں گے۔ السلام علیکم، آج 6 بجے میں خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ حکومت کسی قسم کا سفارشی سسٹم نہیں لائے گی۔ وزیراعظم عمران خان نے دو ٹوک اعلان کر دیا، کہا ML1 پروجیکٹ پاکستان ریلوے میں انقلابی تبدیلی لائے گا۔ ٹرین میں کراچی سے پشاور کا سفر صرف 8 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کے دور میں ریلوے کا خسارہ کم ہوا، اب ریلوے کو پرائیویٹ سیکٹر سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم ریلوے کی تمام زمینوں کو بیچیں گے اور کمرشل کریں گے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی میں 50 لاکھ گھر بنائیں گے، جس سے 40 صنعتیں شروع ہو جائیں گی۔ پاکستان وہ ملک تھا جس کو ایک زبردست انگریز ریلوے سسٹم چھوڑ کے گیا۔ ہماری 70 سالہ تاریخ میں ہم نے کبھی ریلوے کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا۔ جو ML1 ہے انشاءاللہ پاکستان میں ریلویز میں انقلابی تبدیلی لے کے آئے گا۔ کراچی سے لے کے پشاور تک 8 گھنٹے میں ٹرین پہنچے گی ML1 کے بعد۔ ریلوے کے اندر ہم خسارہ کم کر رہے ہیں۔ ریلوے کا 5 ارب، پچھلے سال سے اب تک 5 ارب روپیہ آپ نے زیادہ پیسہ بنایا ریلوے کے لیے اور خسارہ کم کیا ہے۔ ریلوے کو اب مقابلہ کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ۔ جتنی بھی ریلوے کی زمینیں ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کمرشل کریں گے، بیچیں گے، اور جو بھی ان سے پیسہ آئے گا وہ آپ کا خسارہ پورا کرنے پہ جائے گا، جو کہ ریلوے کا اتنا بڑا خسارہ۔ جو 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، جس میں سے ایک عام آدمی گھر خرید سکتا ہے اور قسطوں میں گھر خرید سکتا ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا۔ اس سے 40 انڈسٹریز اس کی وجہ سے چل پڑیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ازاخیل ڈرائی پورٹ نوشہرہ کا افتتاح کر دیا۔ اب پورٹ کے آغاز سے پاکستان ریلوے آئندہ 5 سے 6 برس میں سالانہ خسارے پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ازاخیل ڈرائی پورٹ نوشہروں کا شاندار آغاز۔ 28 ایکڑ پر محیط ڈرائی پورٹ کو صرف 1 سال کے مختصر عرصے میں 507 ملین کی لاگت سے تیار کیا گیا۔ ازاخیل ڈرائی پورٹ اور سی پیک کے تحت پشاور سے کراچی 1872 کلومیٹر طویل ٹریک کے قیام سے پاکستان ریلویز مال بردار کے ضمن میں مارکیٹ کا 20% شیئر حاصل کرنے کے لیے قابل ہو جائے گا۔ آئندہ 5 سے 6 برس میں سالانہ خسارہ قابو پانے میں مدد ملے گی۔ ازاخیل ڈرائی پورٹ پر لوڈنگ اور ان لوڈنگ کی جدید سہولیات دستیاب ہیں۔ اب کراچی پورٹ سے فروٹ کی ملک میں نقل و حمل اور پھر اس سامان کی افغانستان کو براستہ سڑک منتقلی کی جا سکے گی۔ ڈرائی پورٹ کو پشاور سے ازاخیل نوشہرہ منتقل کرنے کا یہ منصوبہ 2006 میں تیار کیا گیا تھا۔ 3 سال میں ریلوے کا خسارہ کم کر دیں گے، وفاقی وزیر شیخ رشید نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں ملک کی تاریخ میں پہلی بار پری ٹریک پالیسی متعارف کروائی۔ ٹریک کو اوپن کر کے 3 فریٹ ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر کر دیں۔
اس مہینے مزید 11 ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے۔ عمران خان نیک اور دیانتدار انسان ہیں، ان پر مکمل اعتماد ہے۔ ڈیزل کی بات نہ کرو، وہ جس دسمبر کی بات کر رہے تھے وہ تو گزر گیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ ہم 5 سال میں آپ کو خسارہ ختم کر دیں گے، اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں یہ 3 ٹرینیں اگر یہ مل گئی افغان جسے گیتا کہتے ہیں، ہم 3 سال کے اندر 50 ارب کا خسارہ ریلوے کا ختم کر دیں گے۔ ہمارے پاس مشینیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، 3 فریٹ ٹرینیں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو دی ہیں، اسی مہینے میں 11 پیسنجر ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر کو دینے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر ریلوے کو ٹریک کا کرایہ دے، اپنی گاڑیوں کو صاف رکھے، ستھرا رکھے۔ ہم نے فری ٹریک پالیسی پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اوپن کی ہے۔ عمران خان سچا اور سٹیٹ فارورڈ آدمی ہے۔ عمران خان میں سیاسی وہ چالاکیاں نہیں ہیں، چونچرا نہیں ہیں، جو بات کرتا ہے وہ سیدھی کرتا ہے۔ میں خود بھی احتساب کے آرڈیننس کا مخالف ہوں، لیکن عمران خان کے رویے اور نظریے پہ میرا یقین ہے کہ اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور چور اور ڈاکو اور لٹیرے انشاءاللہ جیلوں کے پیچھے ہوں گے۔ ڈیزل کی بات جو ہے ابھی رہنے دو، وہ جس دسمبر کی بات کر رہا تھا وہ دسمبر نہیں آنا کبھی۔ مسلم لیگ نون کے ارکان کے درمیان خلیج بڑھنے لگی۔ خواجہ آصف ارکان کے رویوں سے اتنے دل برداشتہ ہو گئے کہ اسمبلی میں بھی نہ آئے۔ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے شہباز شریف نے وطن آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے نوید اکبر سے۔ جی نوید اکبر، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی میں حالیہ سیاسی فیصلوں کے حوالے سے شدید تنقید پائی جاتی ہے، اور اس تنقید کا نشانہ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خواجہ محمد آصف بنے ہیں، کیونکہ سینئر قیادت میں خواجہ محمد آصف ہی تھے جن کی صدارت میں حالیہ اجلاس میں جن میں مختلف فیصلے جو ہے اور قیادت کے فیصلے اراکین پارلیمانی پارٹی تک پہنچائے گئے۔ پارلیمانی پارٹی کے اس رویے سے جو ہے وہ خواجہ آصف شدید دل برداشتہ ہے، اور خواجہ آصف اسی لیے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی نہیں آئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اور پارٹی میں جو صورتحال پائی جاتی ہے، اس کو قابو میں کرنے کے لیے اب یہ شہباز شریف جو ہے 25 جنوری تک وطن واپس آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو بھی آئندہ چند روز میں علاج کے لیے امریکہ منتقل کرنے کی کوشش کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، لیکن اس حوالے سے جو ہے ابھی لندن میں جو ڈاکٹر ان کے دل کا علاج کر رہے ہیں ان کی رپورٹس اور ان کی اجازت درکار ہے۔ جی شہباز شریف کے اسی ماہ وطن واپس پہنچنے کا امکان، جس پہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نوید اکبر، آپ کا بہت شکریہ۔